میں اگلے دن اپنے بھائیوں کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا، ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا۔ ہاں جی، سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں، ایک عمران خان، دوسرے انجینئر صاحب۔ تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا، یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا؟ یا وہ فارغ نہ ہوتے، ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں باندری دے جو پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے تھلے دے دیا۔ ہاں، اے مولویوں کے جو چندے بند ہوتے ہیں نا، یہ اپنے بابے بھی پیر تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں، جی ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ پلے وقتی بچ گئے، ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی، نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی۔ اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ، میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ بھائی نہیں، اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو، اے سارے بابے تو ساری جان چڑھاؤ۔ ہاں تو بڑا پلا ویلا سی بچ گئے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں کے خلاف مسلمانوں کا مقدمہ کمزور کرنے کے لیے مرزا جیلمی نے بہت سارے بیانات دیے ہیں، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور بیانات دیتا ہے جس سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو، اور جو مسلمانوں کا قادیانیوں کے خلاف مقدمہ ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ جب مرزا جیلمی سے سوال کیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے جواب میں مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ غامدی صاحب کا موقف بھی یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی سے دعویٰ نبوت صحیح سند سے ثابت نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ جبکہ مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے ایکس مرشد جوید احمد غامدی کا دعویٰ بالکل باطل اور مردود ہے، صحیح سند کے ساتھ کیا بلکہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے، یہ اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن، جس کو قادیانیوں نے شائع کیا ہے، اور اس میں اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، جلد نمبر 18 روحانی خزائن کی، اور اس کے صفحہ نمبر 231 پہ واضح الفاظ موجود ہیں کہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نہ صرف نبوت کا دعویٰ بلکہ اپنے لیے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کس انداز سے یہ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رسول کا دعویٰ نہیں کیا۔ مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا۔ اگر وہ نبی کا لفظ نہ بولتا تو اس سے پہلے تو چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ پارٹیاں ہیں نا موجود، اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں رسول اللہ ہوں، کہتا ہے امتی نبی، کلمہ وہ یہی بڑھاتے ہیں، لیکن نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ اپنے بابے کو غلط، اسی لیے یہ لوگ پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ لا کے باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس عبارت کے اندر صاف لفظ موجود ہیں کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس انداز سے یہ نرم گوشہ پیدا کرنے کی مسلمانوں کے دلوں میں قادیانیوں کے بارے میں کوشش کرتا ہے۔ اور پھر مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو چاہے ربوہ گروپ ہو، دونوں کے دونوں گروپ کافر و مرتد ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا کم از کم مذہبی پیشوا مانتے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، جو صرف اس کو مسلمان ہی مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی مجمع علیہ متفق علیہ کافر ہے۔ عرب و عجم کے علماء اور پوری دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کو ماننے والے چاہے لاہوری گروپ ہو چاہے ربوہ گروپ ہو، دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ مرزا جیلمی جب قادیانیوں کی تکفیر کی بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں،
تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ کس طرح بات گم آ کے کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے تعلیق بالمحال کے طور پر کہا ہے، تجویز محال کے طور پر کہا ہے، حالانکہ یہ تعلیق بالمحال ہے ہی نہیں۔ محال تو وہ ہے کہ جو نہ ہو سکتا ہو، آپ کسی شرط کو معلق کر دیتے ہیں اس کے اوپر جو نہ ہو سکتا ہو، یہ نہ ہونے والی بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے لاہوریوں کا، تو لاہوری گروپ والے پیغام صلح ان کا رسالہ نکلتا ہے، اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر باقاعدہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ہمیں کسی کو کافر نہیں کہتے۔ رد تکفیر اہل قبلہ، لاہوری جماعت کے بانی محمد علی مرزا نے پوری ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اس نے یہی کہا کہ جو اہل قبلہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ رہ گئے ربوہ گروپ والے جو قادیانی ہیں، تو ان کے مربیوں کے بیانات بھی میں نے باقاعدہ دکھائے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں، اس لیے امام مہدی کے منکر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے۔ کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر آگے وہ تعویل کرتے ہیں کہ اگرچہ اس کو اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں مانتے لیکن یہ کہ ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ تو مرزا کے بیان کے مطابق تو انہوں نے اس کو مسلمان مان لیا، جب مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے دعوے کے مطابق وہ بھی مسلمان قرار پائیں گے، جبکہ وہ ہمیں ولی اللہ بھی مان لیں، وہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا مسلمان بھی مان لیں، بڑا برگزیدہ شخص بھی مان لیں، وہ تب بھی کافر ہیں کیونکہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مان رہے ہیں یا لاہوری گروپ کا اپنا مذہبی پیشوا مان رہے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی مرزا جیلمی نے کوشش کی ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور اجماعی طور پہ یہ آئین بن گیا، ملک کا قانون بن گیا کہ قادیانی کافر ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مرزا جیلمی نے اب اس مسئلہ کے حوالے سے بھی سمجھیں کہ اس مسئلے کو الجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہتا جی کہ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے۔ 7 ستمبر 1974، یہ تو 73 کہہ رہا تھا، 74 کو یہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی، منظور ہوئی، اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو آئینی طور پہ کافر قرار دیا گیا۔ کہتا ہے آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم نے کہنا تھا، ہم نے پوری کمپین چلانی تھی کہ ان کو بھی کافر قرار دیا جائے جو چشتی رسول اللہ والی پارٹی ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ آپ کے ان بابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ مرزا جیلمی کا بہت بڑا دجل اور جھوٹ ہے۔ 2 اعتبار سے مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ اس لیے جہاں تک اس کا دعویٰ ہے کہ قادیانی یہ چشتی رسول اللہ والی بات پیش کرتے ہیں، یہ ان کی پاکٹ بک ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے، جو قادیانیوں کا نصاب ہے۔ اس کے اندر قادیانی ملک عبد الرحمن نے امکان نبوت اور اجرائے نبوت کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے ہیں، قرآن مجید کی 13 آیات، اس کے بعد 8 احادیث اور 11 اقوال صحابہ، محدثین اور بعد کے علماء کے 11 اقوال ملک عبد الرحمن قادیانی نے پیش کیے ہیں۔ اس میں چشتی رسول اللہ والی عبارت اور واقعہ ہرگز بیان نہیں کیا۔ مرزا جیلمی کا یہ دجل اور جھوٹ ہے اور فراڈ کرتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکتا ہے کہ وہ جی وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ پیش کرتے ہیں، جبکہ اس نے قرآن مجید کی 13 آیات بھی تو بیان کی ہیں، 8 احادیث کا حوالہ بھی دیا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ، محدثین اور دیگر اقوال بیان کیے ہیں، اور پھر وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ تو یہاں ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کیا، اور وہ کر سکتے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو سچا نبی مان رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کی نبوت پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے جھوٹا واقعہ ہے، ہم نے ثابت کیا اللہ کے فضل و کرم سے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ اور اس واقعے کے اندر جس انداز سے یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ ان پہ غلبہ حالت تھا اور خاص حالت میں ان سے یہ الفاظ صادر ہوئے، کیا اس واقعہ سے وہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت ثابت کریں گے؟ کیا اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ اس کو پیش کریں تو وہ تو ان کا مقدمہ سارا درے کا درا رہ جائے گا، دڑم سے گر جائے گی ساری ان کے مقدمے کی دیوار۔ وہ اس طرح نہیں کرتے، نہ انہوں نے کبھی اس واقعے کو پیش کیا ہے، اور یہ ان کی پاکٹ بک ہے، اس کے اندر واقعہ ذکر ہی نہیں کیا، کر سکتے بھی نہیں، کیونکہ جب وہ اس کے لیے نبوت کلیم کر رہے ہیں، نبوت کا اس کے لیے اس بات کر رہے ہیں، تو نبوت کا اس بات کرنے کے لیے اس جھوٹے واقعے کا سہارا لیں گے۔ پھر جس حالت میں یہ واقعہ صادر ہوا، جس طرح کتاب کے اندر مذکور ہے، کیا اس طرح اس کے لیے نبوت ثابت کریں گے؟ تو یہ مرزا جیلمی کا بالکل دجل اور فراڈ ہے، وہ اس واقعے کو ذکر نہیں کرتے، انہوں نے آیات اور احادیث سے غلط استدلال کیا ہے۔ پھر مرزا جیلمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھا دیا ہے، تو یہ تو پیغمبروں کے گستاخ ہیں۔ اگر ہم ہوتے اس وقت قومی اسمبلی میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی ہے تو ہم یہ کہتے کہ ان کو بھی کافر قرار دیا جائے۔ اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں۔ دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے، تو اڑے بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں وڑاں گا ہی نہیں تک تم اپنے مرید نہ لے جاواں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے، ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے۔ جب ایک بندہ غیر نبی کو انبیاء سے بڑھا دے، اس سے بڑی کیا گستاخی کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور بنیاد کیا بیان کی ہے، کس بنیاد پہ کہتا ہے کہ ان کو کافر کرا دیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قیامت والے دن گناہ گاروں کو چھڑا لیں گے، اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو ہیں وہ تو قیامت والے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو لہذا انہوں نے نبیوں سے اپنے بابوں کو بڑھا دیا۔ اس سے بڑی پیغمبروں کی گستاخی کیا ہوگی؟ تو مرزا صاحب اپنی بات پہ رہو، جو شخص غیر نبی کو نبی سے بڑھائے وہ پیغمبروں کا گستاخ ہے، یہ تم نے اپنی زبان سے مانا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو غیر نبی کو نبی سے بڑھائے وہ پیغمبروں کا گستاخ ہے۔ اور ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ اہل تشیع اور روافض سے کوئی گستاخی ثابت نہیں جس کو وہ اون کرتے ہوں، تو کیا یہ ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہے؟ ان کی کتابوں کے اندر نہیں لکھا کہ وہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں؟ کیا ان کے علماء، ان کے ذاکرین یہ عقیدہ بیان نہیں کرتے؟ شہنشاہ نقوی کا باقاعدہ بیان اس پر موجود نہیں ہے کہ وہ کہتا کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے برابر نہیں بلکہ نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ابھی ایک نجی رسانے کے اوپر ماہ رمضان کے پروگراموں میں، ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کے عقائد میں کیا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مولا کائنات کو، مولا علی کو، اہل بیت کو، پنجتن کو انبیاء کے برابر مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، غلط فہمی ہے آپ کو، ہم انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ نبی کے بعد، نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد۔ اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 2 ہے میرے پاس اور صفحہ نمبر 787۔ ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، یعنی مولا علی اور ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے۔ شہنشاہ نقوی کا بیان موجود ہے، دیگر ان کے علماء کے بیانات موجود ہیں کہ وہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، تو یہ تو گستاخی ثابت ہوگی۔ اب ان کے بارے میں کب قومی اسمبلی میں جاؤ گے؟ اور پھر تمہارا وہ یہ کہنا کہ جناب ان سے ایسی گستاخی ثابت نہیں جس کو اون کرتے ہوں، اون کر رہے ہیں، اور یہ بات تم نے خود گستاخی اپنی زبان سے تسلیم کر لی ہے۔ باقی رہ گیا ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، تو اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ بالکل صریح کفر ہے، اور ایسا کفر ہے کہ جو اس کو کفر نہ جانے
ہم اس کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 508 پہ لکھتے ہیں، حضرات امامین رضی اللہ تعالی عنہما خواہ کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہنا کفر ہے، اور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 262 پہ لکھتے ہیں کہ ان کا ہر متنفس یعنی روافض کا ہر متنفس سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم و دیگر ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضرات عالیات انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتحیات سے افضل بتاتا ہے، اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے باجماع مسلمین کافر بے دین ہے۔ اور آگے شفا شریف کی عبارت نقل کی ہے، وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِالتَّكْفِيرِ غُلَاةِ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور اسی طرح ہم یقینی کافر جانتے ہیں ان غالی رافضیوں کو جو آئمہ کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔ اور جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 228 پہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے ہمسر یا افضل جانے وہ بالاجماع کافر مرتد ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل یا کسی نبی سے بالا یا برابر ماننا واجب درکنار کفر خالص ہے۔ اس کو واجب کہنا تو دور کی بات ہے، یہ تو کفر خالص ہے۔ اور صفحہ 233-29ویں جلد کے لکھتے ہیں، جو کسی ولی غیر نبی حتیٰ کہ صدیق کو کسی نبی سے افضل یا ہمسر ہی کہے کافر ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل تو دور کی بات ہے برابر بھی کہے، ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے بڑی نبیوں کی پیغمبروں کی گستاخی کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا وہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں نہ لے جائیں، اور انبیاء قیامت والے دن نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو یہ تو اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھاتے ہیں۔ یہاں بھی مرزا جرمی نے ایک دجل سے کام لیا ہے، میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ بیان شفاعت کے موضوع پر ریکارڈ کروایا اور مرزا جرمی کے دھوکوں کا جواب دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر احادیث، اور تمام احادیث کو جمع کر کے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کھولا جائے گا۔ حضور سب سے پہلے شفاعت کریں گے، اور مسند احمد ابن حنبل کے الفاظ ہیں، سیدنا جابر حدیث کے راوی ہیں، 14721 نمبر حدیث ہے، حتی تحل الشفاعت فیشفعون، حتیٰ کہ شفاعت حلال ہوگی پھر شفاعت کریں گے، یعنی انبیاء شفاعت کریں گے، اور دیگر جو فرشتے ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد جب ان کے لیے شفاعت حلال ہوگی، اب وہ جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور نفسی نفسی ہر ایک پکار رہا ہوگا، وہ ان کو شفاعت کا اذن ملنے سے پہلے، جب اذن نہیں ملا ہوگا، جب انبیاء علیہ السلام کو اذن شفاعت مل جائے گا، اولیاء کو ملے گا، شہداء کو ملے گا، مومنین کو، فرشتوں کو ملے گا، تو پھر وہ شفاعت کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر 7439 نمبر 7439 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس پھر انبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، اور ایمان والے شفاعت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے، اور اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے مومن بھائیوں کی کس طرح شفاعت کریں گے؟ صحیح بخاری کی 7439 نمبر اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے تم مجھ سے سوال کرتے ہو نا، مجھ سے تمہارا کسی چیز کا سوال اور مطالبہ کرنا، اس سے زیادہ شدت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومنین کے بارے میں شفاعت کا سوال کریں گے کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی کے اندر امام نسائی لے کے آئے، 5020 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین قیامت والدن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے، جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو نا، مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والدن بطور ناز جھگڑا کریں گے، مجادلہ کریں گے، اور عرض کریں گے یا اللہ یہ ہمارے بھائی تھے، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ
جن جن کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے لے کے آؤ۔ تو یہ جو اولیاء اللہ مومنین اور شہداء شفاعت کریں گے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بعد جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو، مومنین کو، فرشتوں کو اذن دے گا، وہ تب شفاعت کریں گے۔ اور کس طرح شفاعت کریں گے؟ صحیح بخاری کی 7439 اور سنن نسائی کی 5020 نمبر حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے، اور حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ شدت سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، مطالبہ کریں گے، جس طرح کہ تم مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شدت کے ساتھ مطالبہ کریں گے۔ اور مجادلہ کے لفظ ہے، مجادلہ کریں گے، یعنی بطور ناز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارا اہل سنت کا ہرگز کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی غیر نبی، کوئی صحابی، صدیق، ولی، شہید وہ نبی سے افضل۔ نبی سے افضل تو دور کی بات ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر بھی مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ مرزا جرمی کا بہت بڑا اہل سنت کے اوپر بہتان ہے، جس کا اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ میں نے جواب عرض کر دیا۔